پہلے یہ ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے، اور اب ڈیبیٹ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شہید ہمارے ہیں یا نہیں ہے، شہید کون ہے کون شہید نہیں ہے، اس قسم کی بھی ڈیبیٹ اس ملک میں ہونے لگی ہے۔ کافی ساری چیزوں پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور مولوی فضل اللہ کے ٹی ٹی پی کے چیف بننے کے بعد اور بہت سارے دوسرے حالات و واقعات ہونے کے بعد، آرمی کے ایک سٹینڈ کے بعد، منور حسن صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد پہلی دفعہ عمران خان صاحب کسی ٹاک شو میں موجود ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سوسائٹیز آگے بڑھ رہی ہیں، ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں ایک عجیب ہی ڈیبیٹ ہے سر۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہنے کی کہ حکیم اللہ محسود دہشت گرد تھا، اس نے ہمارے جرنیل مارے، امریکہ نے بڑا ظلم کیا، ہمارے پیس پروسیس سبوٹاج کیے۔ یہاں ڈیبیٹ یہ کہ ہمارے فوجی شہید ہیں یا نہیں؟ ڈیبیٹ جو امریکہ نے کیا ہمارے سے، شرم کی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری قوم ایک اکٹھی ہونی چاہیے تھی کہ 9 سال کے بعد متفق پولیٹیکل لیڈرشپ نے متفقہ فیصلہ کیا۔ ساری پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جو لیڈرز، انہوں نے فیصلہ کیا اے پی سی میں کہ ہم بات چیت کریں گے، اور مشکل سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت کو ڈرون اٹیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں جو سمجھ رہا تھا کہ ہم سب ایک لائن پہ کھڑے ہو کے امریکہ کو کہیں گے کہ یہ آپ نے لائن کراس کی ہے، یہ اس ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ہماری تو جنگ تھی نہیں، تو ہمارے 50,000 لوگ، میرے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، 50,000 بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، ہر روز لوگ مر رہے ہیں، 90 ارب روپیہ مہینے کا نقصان اس قوم کو جس کے پیسے نہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، اسپتالوں کے لیے، بجلی بڑھا رہے ہیں، ٹیکس بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ تو ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے کہ بجائے قوم اکٹھی ہونے کے کہ جی مولانا فضل الرحمان سے سوال، میرے دوست مولانا فضل الرحمان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر عمران خان کے کتے کو ڈرون مار دیا تو وہ شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، صاحب نے وہ شیرو کے متعلق سوال پوچھا، مگر وہ مولانا پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ امریکہ کسی کتے کو بھی مارے گا۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی ایک قومی غیرت ہوتی ہے، کبھی یاد رکھیں کوئی انسان، کوئی قوم غیرت کے بغیر ترقی نہیں کی۔ غیرت ہوتی ہے ڈگنیٹی، سیلف ریسپیکٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو کھڑا کر دیتی ہیں۔ ایک آپ غریب آدمی کی بھی عزت کرتے ہیں جس کے اندر غیرت ہو، ایک امیر ترین آدمی کی آپ عزت نہیں کرتے جو بے غیرت ہو۔ جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی، جو قوم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی دنیا اس قوم کی عزت نہیں کرتی۔ تو انہوں نے پہلے آل پارٹیز ریزولوشن، ساروں نے اسمبلی میں، پچھلی اسمبلی میں سب نے ریزولوشن پاس کی کہ ڈرون اٹیکس ہوں گے تو ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے۔ اسی دن شام کو ڈرون اٹیک ہو گیا، چپ کر کے بیٹھے رہے، کسی نے پرواہ نہیں کی کہ آپ کے اوپر 70,000 روپیہ 1 منٹ کا اس اسمبلی پہ خرچ ہوتا ہے، 70,000 روپیہ، آرام سے بیٹھے رہے، ریزولوشن کی امریکہ نے پرواہ نہیں کی۔ پھر پشاور ہائی کورٹ کا 4 مہینے پہلے فیصلہ آیا، 6 مہینے پہلے، کہ 1500 شہری مارے گئے ہیں، یہ وار کرائم ہے، اگر آپ ڈرون اٹیک کریں گے تو پاکستان حکومت کو، پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ صرف 47 آپ نے ملیٹنٹس مارے ہیں، 1500 تقریباً شہری مارے ہیں، تو اگر اگلا ڈرون اٹیک ہوا پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جائے اور نیٹو سپلائی بھی بند کرے۔ اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، نہ ہماری حکومت نے پرواہ کی۔ اور اب پھر آپ کے سامنے تماشا ہوا، انہوں نے معافی نہیں مانگی، آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ڈرون اٹیک میں حکیم اللہ بڑا اچھا مارا گیا، اس نے امریکن فوجی مارے تھے۔ تو ان سے میں یہاں کوئی پرائم منسٹر نواز شریف کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں طالبان سے، کیونکہ ملا عمر نے تو زیادہ آپ کے امریکی مارے ہیں حکیم اللہ سے، تو آپ کیوں ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے ایک قانون کہ غلاموں کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، ان کے لیے دوسرا قانون۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کافی سارے معاملات کو لے کے بڑی کنفیوژن، آپ نے کہا نا قومی غیرت ہوتی ہے، تو سر اس کرائیٹیریا پہ طالبان تو بڑے غیرت مند ہیں، ان کا ایک حکیم اللہ محسود مارا گیا، انہوں نے کہا جاؤ نہیں کرتے تم سے مذاکرات، تم سارے امریکہ کے پٹھو ہو۔ سر ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو ماری گئی، ہمارے جنرل نیازی مارا گیا، ہمارے بلور صاحب مارے گئے، ہمارے اتنے شہری مارے گئے، فوجی شہید ہوئے، ہم پھر بھی ریاست کہہ رہی ہو مذاکرات کر لو طالبان، اللہ کا واسطہ ہے ہم سے، پھر تو طالبان بڑے غیرت مند ہیں سر اس کرائیٹیریا پہ۔ نہیں، غیرت کچھ اور چیز ہوتی ہے، غیرت تو یہ ہوتی ہے قومی غیرت، انسان کے اندر غیرت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی دوسرا نہ کوئی عزت کرتا ہے، نہ آپ کی پارلیمنٹ کی ساری لیڈرشپ کی بات مانتا ہے، لیڈرز کو تو خور وہ ویسے ہی کچھ نہیں سمجھتا، پھر 9 سال 50,000 لوگ مروا کے 100 ارب ڈالر کا نقصان کرا کے اگر ہم بات چیت پہ پہنچے ہیں سارے، اور وہ پھر وہ ڈائلوگ کو بھی سیبوٹاج کر دیتا ہے، اور پھر وہ معافی بھی نہیں مانگتا، اور پھر کہتا ہے میں نے اچھا کیا ہے،
تو اگر قوم گرتی جائے گی نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاہ زیب کہ میں مغرب کے ذہن کو شاید سب سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے یعنی اتنا وقت گزارا ہے اور انہوں نے مجھے اپنایا ہے. مثلا جس مغرب کی سوسائٹی میں رہا ہوں، شادی میری تھی، میں سمجھتا ہوں ان کو. جب آپ ان کے سامنے گرتے رہیں وہ آپ کو اور حقارت سے دیکھتے ہیں. جب آپ اپنے ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ انسان میں ہوتی ہے، عزت کرتے ہیں وہ. اور یہ عموماً یہ ہوتا ہے، صرف یہ بادشاہ ہوتے ہیں جو گرتے ہیں تو ان کو اشرفی کی تھیلی پھینک دیتے ہیں، تو جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ غلط. اب یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر یہ بڑا ایک کامن چیز ہے کہ وہ یہ جو چمچا گیری اور یہ گرنا اور خوش آمدید کرنا، ان کو وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں. آپ اتنے کنوینسڈ کیوں ہیں چوہدری صاحب کی اس بات پہ کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھ گیا تھا؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے حکیم اللہ محسود کے مارے جانے سے پہلے بیان دیا برطانیہ پہنچ کے کہ مذاکرات ہوں گے، تو 6 گھنٹے پہلے حکیم اللہ محسود کے ڈرون سے 6 گھنٹے پہلے طالبان نے کہا ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ نے ڈرون حملے سے 5 دن پہلے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے کیونکہ وفاقی حکومت سستی دکھا رہی ہے. حکیم اللہ محسود کے ڈرون سے 3 دن پہلے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی. یہ بعد میں اچانک آپ کو کیسے کنوینس کر لیا چوہدری صاحب نے کہ مذاکرات ہو رہے تھے، حالانکہ ابھی بھی طالبان کہہ رہا ہے ہمارا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا؟ میری عرض دیکھیں، پہلے تو شاہ زیب آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے بے نظیر کو شہید کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، ٹھیک کیا، لیکن ہم نے بحیثیت قوم فیصلہ کیا، الیکٹڈ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. کیوں یہ فیصلہ کیا؟ ہم سب نے کیوں آل پارٹی، یہ چوتھی آل پارٹیز کانفرنس پہ فیصلہ ہوا تھا، یہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے. ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ڈائیلاگ کریں؟ کیونکہ ہم سب کو یہ ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ ملٹری آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہونے لگا، بلکہ یہ بگڑتا جا رہا ہے. کہاں ایک گروپ تھا آج سے 7-8 سال پہلے، کہاں 40 سے اوپر گروپ بن گئے ہیں. آج زندگی کا حالات تو دیکھیں. چلیں آپ خیر کراچی میں تو آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے پتا ہے، ابھی کچھ بہتر ہوئے ہیں. ہاں سنا تھوڑا بہتر ہو رہے ہیں، لیکن پختونخوا اور فاٹا کا ذرا سوچیں کہ ایک سال میں پختونخوا کے اندر 180 اٹیک ہوئے ہیں اور فاٹا کے اندر 90 اٹیک ہوئے ہیں. اس ٹائم پہ سارے پاکستان میں تینوں صوبوں میں 100 اٹیک ہوئے ہیں. تو وہاں حالات دیکھیں وہاں کیا ہے. وہاں تو پولیس اپنے آپ کو بچا رہی ہے. جو پولیس نے قربانیاں دی، میرے خیال میں کوئی ایوریج آ رہی ہے، کوئی 20-30 پولیس والے ہر مہینے مارے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ ہم نے قوم فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلتے جانا ہے اور یہ بگڑتا جائے گا اور بگڑتا جا رہا ہے، یا ہم نے کوئی نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے؟ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ملٹری آپریشن سے حل ہے. میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ مذاکرات سے ہوگے. تو ساری قوم جب اس پہ پہنچ گئی تو ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ پولیٹیکل حکومت بات چیت شروع کری، انہوں نے ڈرون مار کے وہ ختم کر. وہ ٹھیک ہے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی پیش رفت ہو گئی تھی جتنا چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفد جانے والا تھا، جگہ کا تعین ہو گیا تھا؟ طالبان ڈینائی کر رہے ہیں، جتنے لیڈنگ جرنلسٹ نے فاٹا کے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ چوہدری صاحب اکیلے کہہ رہے ہیں اور آپ وہی کہہ رہے ہیں، آپ نے داد دی ان کو کہ جی بڑا اچھا آپ نے کام کیا. انہوں نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. دیکھیں میں اپوزیشن، آپ کو پتا ہے چودھری نثار سے میرے بڑے اختلافات رہ چکے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے، دیکھیں یہ ہمیں قوم کو سمجھ آنا چاہیے کہ کوئی اب آسان فیصلہ نہیں رہ گیا. یعنی جدھر ہم پہنچ گئے ہیں سارے فیصلے مشکل ہیں اور حل مشکل ہیں سارے. تو یہ سمجھنا کہ یہ ایک دم ہو جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب 40 گروپ بن گئے ہیں تو یہ اب آسان فیصلہ تو نہیں ہونے لگا. جب ایک گروپ تھا، جب میں شور مچا رہا تھا کہ بات چیت کرو، تب تو بڑا آسان تھا. تب تو نیک محمد مذاکرات مان چکا تھا، امریکوں نے ڈرون مار کے اس کو مار دیا اور پھر لڑائی. نیک محمد نے خلاف ورزی کی تھی نا شقیق معاہدے کی بہت زیادہ. وہ بیرونی ممالک کے لوگوں کو نہیں نکالا تھا اس میں، جو اسے کہا گیا تھا کہ جتنے بھی فورن ملیٹنٹس ہیں اس کو نکالنا ہے، اس کی خلاف ورزی کی تھی نیک محمد. شاہ سے میں آپ کو فیکٹس پہلے بتا دوں. نیک محمد سے پاکستان نے معاہدہ کیا، اس کے گلے میں جا کے ہار ڈالا، بالکل ڈالا، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس کو 2 دنوں کے بعد انہوں نے ڈرون سے مار دیا اور اگریمنٹ توڑوائی. پھر کیا ہوا، باجوڑ کے اندر جب جنگ شروع ہوئی ادھر اگریمنٹ ہوئی. انہوں نے مدرسے پہ بم مارا، 60 پاکستانی بچے مارے، مدرسے کے بچے، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. پھر ساؤتھ وزیرستان کا معاہدہ ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں شقیق، وہ دوسرا معاہدہ ہوا تھا. وہ پاکستان نے کیوں معاہدہ کیا؟ کیونکہ جنرل اورکزئی نے مجھے بتایا کہ ہمارے اتنے فوجی مارے جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، ہمارا کاسٹ اتنا زیادہ تھا کہ ہم نے مجبوری میں معاہدہ کیا. وہ امریکنوں نے آ کے وہ تڑوایا، پورا پریشر ڈال کے. یہاں ان کے وہاں لکھنے والے جو پیسہ چلتا ہے نا پاکستان میں، آپ کو پتا نا،
کیونکہ مجھے تو خود سینئر ڈیموکریٹ نے بتایا کہ ہم پاکستانی میڈیا پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے شروع کر کے وہ جی وہ ری گروپ جو امریکن کا ہے وہ یہ کہے. سیٹ بڑا بار بار دے رہے ہیں، میں اس سے بھی پوچھوں گا آپ سے کیونکہ بڑا میڈیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ آپ نے پروف کیا دیکھا ہے یہ پاکستانی میڈیا کا، کیونکہ کافی عناصر میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہاں ہلچل مچی ہوئی ہے کیونکہ کئیوں کو پتا ہے کہ دال میں کالا ہے، کیونکہ وہ یو ایس ایڈ کی بار بار کے پی حکومت کا بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یو ایس ایڈ کی آپ کو ایڈ مل رہی ہے کے پی حکومت کو. وہ میں اس کی میں علیحدہ بات کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکنوں کے میں اور ڈاکٹر عارف علوی ہم سینیٹرز کے ساتھ ملاقات تھی آج سے 2008 میں، ہم سب جب ان کو ملے تو وہ جو سینیٹرز تھے ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کے میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تب مجھے پتا چلا کہ جو وہ امریکہ کہتا ہے ڈو مور، یہاں کہتے ہیں یہاں کئی لوگ شروع ہو جاتے ہیں ڈو مور. امریکہ کہتا ہے فوج ٹرائی نہیں کر رہی، یہاں لوگ کہہ رہے ہیں فوج ٹرائی نہیں کر رہی. یعنی ہماری فوج 1.5 لاکھ فوج پھنسی ہو، وہ کہتا ہے ٹرائی اور ڈو مور کرو، یہاں بھی کہتے ہیں ڈو مور کرو. امریکہ کہتا ہے ہماری طرح کے لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب پیس اگریمنٹ ہو رہی، ہم پرو طالبان ہیں، یہ بھی پرو طالبان کہنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو بہت سارے سیاستدان بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. اگر میں ایک چیز، کیونکہ آپ کی خیبر پختونخوا کی پولیس بھی سر بڑی ڈیمورلائز ہوگی کہ اگر انہیں یہ پتا چلے وہ شہید نہیں ہلاک ہے. سر اگر آپ اس پر کامنٹ کرتے ہیں، یہ ایسی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اس پہ آپ بڑی ناراض ہیں. اپنے ملک کے لیے جو اپنے انسان اپنے ملک کے لیے آزادی کے لیے لڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے، سیلف لیس ہوتا ہے، وہ شہید ہے. اب اس سے زیادہ اسی ڈیبیٹ میں نہ جائیں، نہیں تو پھر آ جائے گا کہ شیرو شہید ہوا یا نہیں ہوا. نہیں شیرو کو چھوڑے ہیں، شیرو والا سوال پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. نہیں وہ میں حیران ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے تو وہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے جی عمران خان کا کتا اگر وہ ڈرون آ جائے تو وہ شہید ہے یا نہیں ہے. پاکستانی فوج کی قربانیوں کی قدر عمران خان کرتے ہیں، جو قربانیاں دی ہیں اس کے سپاہی کو شہید سمجھتے ہیں. شاہ زیب 4 جنرلز اب تک شہید ہوئے ہیں، 4 جنرلز، 2 میرے خاندان سے، ایک نیازی خاندان سے، ایک برکی خاندان سے، اور دونوں شہید ہیں. اور میں صرف اور صرف ڈیبیٹ، کیونکہ سر آپ کی 75 لاکھ ووٹ ہے، آپ کی سپورٹ ہے، خان صاحب جو کہتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن عوام میں یہ آپ بھی کلیئر کر سکتے ہیں. میں جنگ سے تو اگری نہیں کرتا تھا، لیکن جو ہمارے فوجی ہیں ان سے وہ بیچارے جو جانے دے رہے ہیں، وہ ان کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے میری بات سنیں، دیکھیں جنگ کے اوپر جو جنرل مشرف لے کے گیا اس نے قوم پہ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن جو ہمارے بیچارے فوجی 1.5 لاکھ فوجی ہر روز ان کے اوپر کہیں نہ کہیں حملہ ہوتا ہے، یہ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. اور میں کتنے گھروں میں گیا ہوں اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی میں بیویوں ان کے بجائے مجھے یا 1 سال کا بچہ پیدا ہوا جو سیالہ کے اندر ایک ہمارا فوجی میجر شہید ہوا. مجھے کوئک بریک لینا تھا، میں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. ناظرین ایک بریک، اس کے بعد خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین عمران خان صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. خان صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے فوجیوں کی فیملیز کو دیکھا ہے کہ کیا ان کے حالات. مجھے یاد ہے میں ساہیوال میں ینگ لڑکی بیچاری 1 سال کا بچہ اور سیالہ کے اندر وہ شہید ہوا جو امریکنز نے مار کے شہید کیا، جس کے بعد نیٹو سپلائی بند کی. اور میں کتنی ایسے گھروں میں گیا ہوں پچھلے 10 سالوں میں. میاں والی میں شہداء کی آئیں ان کے جنازوں پہ، اور پھر جنرل نیازی کے گھر، یعنی ہمارے جنرل بلال وہ ہمارے یہاں ادھر پنڈی میں جو جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا تھا، ہم نے کتنا دیکھا یہ اور کتنا اور دیکھیں گے اور کیوں کر رہے ہیں ہم یہ. یعنی جب اگر ہم بات چیت سے اپنے لوگ ہیں ہمارے، یاد رکھنا کہ یہ قبائلی علاقہ ہم سب سے پرامن علاقہ تھا جب تک ہم نے فوج نہیں بھیجی 2004 میں. یہ پاکستان کے لیے جب سے قائد اعظم نے فوج واپس بلائی تھی سب سے پرامن علاقہ تھا، اور یہ انگریزوں کے لیے 80 سال مسلسل علاقے میں لڑتے رہے، کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی رہی. تو ہماری تو یہ ریڑھ کی ہڈی تھی. ہم نے یہاں کتنا بڑا ظلم کیا اپنے اوپر بھی، اور جو وہاں قبائلی علاقے پہ ظلم کیا. اب ہمارے پاس ایک ایسا ٹی ٹی پی کا لیڈر موجود ہے جس کا نام ہے مولوی فضل اللہ، جس کے ساتھ ہر قسم کی ہسٹری ہے. سوات میں معاہدہ کیا، بنیر پر چڑھ دوڑا، جنرل نیازی کو شہید کیا تو کہا جنرل کیانی کو ماروں گا، اب اگلا ٹارگٹ میرا یہ ہے. 14 سالہ بچی پر حملہ کیا، کہتا ہے اب تو بچ گئی ہے، آئندہ بھی موقع ملا تو. سر اب ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے مولوی فضل اللہ، اس سے بھی ڈائیلاگ کرنے. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی قوم کو ہم صحیح طرف لے کے جائیں. یعنی یہ جو گفتگو ہے نا، ہم اس کی سمت ٹھیک کریں.
یہ کہنا کہ آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ یہ جو بھی آپ کے دشمن ہیں آپ ان کے حمایتی ہو گئے، یہ کون سی لاجک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی تھوڑی دیر سوچے کہ میں اگر کہوں کہ جناب ہم ملٹری فیل ہو گئی ہے، ہم ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں، تو مجھے کہیں کہ جناب آپ پرو فضل اللہ ہو گئے یا پرو حکیم اللہ ہو گئے. بلکہ ایک ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ آج لکھا ہوا ہے کہ حکیم اللہ لیڈر آف پی ٹی آئی، تحریک انصاف کا لیڈر. اچھا سن لیں. اچھا آپ نے تقریر میں بھی کہا، شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ ڈالر دے کے لکھوایا گیا. ڈالر تو نہیں، وہ نہیں، لیکن ڈالر تو لہذا بات. لیکن آپ دوسری سنیں، یہ ایسی ہے کہنا کہ جناب آج اوباما ملا عمر کا حمایتی ہو گیا کیونکہ وہ طالبان کو آفس کھلا لیا قطر میں اور بات چیت کر رہا ہے. یعنی آج امریکن ان کو آفس کھلوا کے بات چیت کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ ملا عمر کا حمایتی تھی. اس لاجک کے مطابق تو وہ پھر ملا عمر کا دوست ہو گیا. یا پھر یہ جنگ گروپ، امن کی آشا. اب امن کی آشا ہم کہیں جی وہ نریندر مودی جو ہے نا وہ جس نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا وہاں گجرات، ان کی حمایتی ہو گئے ہیں جنگ گروپ. یعنی یہ کوئی لاجک نہیں ہے. آپ اگر کسی سے، آپ دشمن سے ہی ڈائیلاگ کرتے ہیں نا، دوست سے تو ڈائیلاگ نہیں کرتے. تو دشمن جب ہم نے مان لیا وہ دشمن ہے، لیکن اب ساری قوم چاہ رہی ہے کہ کسی طرح بات چیت سے مسئلہ حل ہو. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ ڈرون اٹیک کے بعد یہ مشکل ہو گیا. اور اگر ہم نے امریکہ سے گارنٹی نہ لی کہ آگے وہ ڈرون اٹیک نہیں کریں گے، ڈائیلاگ ہونا ہی نہیں ہے. رضامندی بھی تو دکھایا نا، مولوی فضل اللہ کہہ رہا ہے میں نے کرنا نہیں ڈائیلاگ. اس سوال میں آپ نے کیا وہ بنیاد پہ چڑھ دوڑا تھا، اس نے کرنا ہی نہیں. فضل اللہ کو بھول جائیں اس وقت. بات یہ سمجھ جائیں کہ طالبان ڈائیلاگ تب تک نہیں کریں گے جب تک آپ گارنٹی نہ کی جائے کہ ڈرون اٹیک امریکہ نہیں کرے گا. میں نے میاں نواز شریف سے پوچھا آل پارٹیز کانفرنس میں، میں نے کہا کہ ہم جب ڈائیلاگ کر رہے ہوں گے تو اگر انہوں نے ڈرون اٹیک کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یو این میں رکھوں گا بات. انہوں نے 9 مئی کو کیپٹل ٹاک جیو کے اوپر ایک پروگرام ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا حامد میر نے کہ جی اگر وہ ڈرون آ گیا آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ میں اتنی سخت زبان سے امریکہ میں جا کے بات کروں گا کہ امریکہ ڈرون اٹیک کرے گا ہی نہیں. اور وہاں جو گئے ہیں امریکہ جا کے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کوئی نہ اوباما نے منہ سے نکلا ڈرون اور نہ ان کے منہ سے نکلا. تو لہٰذا امریکہ نے تو نہیں کوئی معذرت کی یا ڈرون اٹیک کی. تو اس کا مطلب امریکہ پھر بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب جب تک ڈرون اٹیک کا خوف ہے بات چیت ہی نہیں ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو چوہے صاحب کا پروٹیسٹ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا، یہ کتنا جینوئن ہے؟ کیونکہ امریکہ نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ ہمارے سفیر کو بلا کے تو کوئی اس قسم کا احتجاج آفیشیلی ریکارڈ ہی نہیں کرایا پاکستان نے، جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے سفیر سے کرایا. تو ہم نے سر کوئی کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ ڈرون بغیر گراؤنڈ انٹیلیجنس کے نہیں ہوتے، تو بغیر ہمارے تعاون کے مارا گیا. حکیم اللہ محسود یہ تعاون سے مارا گیا. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹرسٹ ہے وہ ٹوٹ گیا کہ یعنی وہ اب جو انہوں نے ٹیبل پہ آنا تھا وہ تو اب یہی سمجھیں گے نا کہ یہ ٹریپ ہے. لیکن جتنا میں چودھری نثار کو جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بالکل نالج کے بغیر ہوا ہے. جی صاحب یہ ٹرسٹ طالبان کا ہی کیوں ٹوٹتا ہے؟ کرسچنز کے چرچ پر حملہ ہوا، ہمارے مسیح بھائیوں کے، نیازی کو مارا گیا. جب ڈائیلاگ پروسیس کی بات شروع ہونے کے بعد ہوا ہے آپ کے اے پی سی کے معاملات کے بعد، تو یہ ٹرسٹ انہی کا ٹوٹتا ہے، ہمارا اور ہماری حکومت کا اور آپ لوگوں کو کبھی ٹرسٹ نہیں ٹوٹتا. لیکن ابھی تک تو ڈائیلاگ شروع ہی نہیں ہوا تو ٹرسٹ کدھر سے ٹوٹے گا؟ ڈائیلاگ تو اب شروع ہونے لگا تھا. پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ بھی سننے کہ وہ جو تینوں اٹیک پشاور میں ایک ہفتے میں ہوئے تھے، 3 اٹیک ہوئے تھے ایک ہفتے میں، اس میں طالبان نے تو کہا کہ ہم نے یہ اٹیک نہیں کیا. چوہے صاحب نے تو کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، انہوں نے اس کا کلیم کیا، جنرل نیازی کا کیا، لیکن انہوں نے ان 3 اٹیکس کا تو نہیں کہا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ دی کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہے. بالکل یہ انہوں نے واقعی نہیں کلیم کیا، مگر اور یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کو گورنمنٹ کو گرانے کی سازش ہے. چوہے صاحب نے آج تو یہ کہا کہ آپ کے اوپر حملے کیوں ہوتے ہیں، آپ پہ تو کوئی یہ الزام بھی نہیں لگا سکتا کہ آپ پرو امریکہ ہیں، آپ کے صوبے میں کیوں حملے ہوتے ہیں، آپ کے منسٹرز کیوں مارے جاتے ہیں. تو چوہے صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے. دیکھیں پہلے تو ڈائیلاگ شروع ہوا ہی نہیں ہے تو حملے کیسے ختم ہو؟ آپ کا اسٹانس تو پورے قوم کو پتا ہے 2002 سے بڑا کنسسٹنٹ اسٹانس ہے آپ کا. میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا نا وہاں پختونخوا میں. بات یہ ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگی، میں کیوں کہہ رہا تھا کہ آفس کھولو،
اگر آپ آفس کھولیں گے تو آپ کو فارملی پتا چلے گا کس نے حملہ کیا، کیا کیا، ان کے سپوکس پرسن بیٹھے ہوں گے. کوئی جگہ ہوتی ہے اگر آفس کھلا ہوتا تو ابھی وہ یہ حکیم اللہ والا انسیڈنٹ تو نہ ہوتا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے. اگر آپ میں کیوں کہہ رہا تھا اسٹرکچرڈ ٹاکس کرو؟ طالبان نے تو خود نے کہہ دیا ہمیں کسی آفس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ہر جگہ موجود ہیں. لبرل نے آپ کی تنقید کی اس کو آپ کہیں، بٹ طالبان نے خود نے منع کر دیا تھا ہمیں نہیں چاہیے. لیکن شاہ زیب اسٹرکچرڈ ٹاکس تو ایسے نہیں ہوتی. میڈیا کے ذریعے میں پڑھا، اچھا جی طالبان نے یہ بیان دے دیا، اچھا گورنمنٹ نے یہ بیان دے دیا. یہی ہوا ہے نا. ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں. ہم تو یا ٹرسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے شاہ زیب کہ آگے کیسے جانا ہے، ہم نے کیا کریں گے. یہ تو 9 سال اور چلتی رہے گی. اگر سن لیں میری بات، دیکھ لیں اس کی تاریخ ہے. 62 سال یہ علاقہ مغلوں کے خلاف لڑا. اکبر کے دین الہی کے خلاف شروع ہوا. پیر روشن جو کہ میری نانی کے جو ڈیسینڈنٹ تھی، پیر روشن وزیرستان سے شروع ہوا. یہ سارے علاقے میں 62 سال لڑائی ہوئی. شاہ جہاں کے زمانے میں سیٹلمنٹ ہوئی. پھر 80 سال انگریز کی تاریخ پڑھ لیں، یہ سارا علاقہ اسی طرح. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب تک تو ابھی تو 9 سال ہیں، 90 ارب روپیہ مہینے کا پاکستان نقصان ہو رہا ہے اس کا. 90، یہ گورنمنٹ کی فگرز دے رہا ہوں، 90 ارب روپیہ مہینے کا اس قوم کو نقصان ہو رہا ہے. 100 ارب ڈالر اب تک یہ قوم کھو بیٹھی ہے. سارے ہوٹل بند ہیں، 70% انڈسٹری بند ہے وہاں پختونخوا میں. تو اگر یہ آگے چلتا رہا، ذرا تھوڑی دیر سوچے، تھوڑا سا. لیکن اس کو آگے بالکل نہیں چلنا چاہیے. آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے کہ آگے نہیں چلنا چاہیے، بٹ میں شاہ زیب بات سنیں میری، یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ پروگرام ہے اپنی پاکستانی قوم کو ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں. 9 سال ایک چوائس آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ ایک بیماری کا علاج، اور یہ دہشت گردی بیماری ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہے، قوم میں پھیل رہی ہے. جو ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اسے بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اب ہم کوئی اور علاج جو فیصلہ کیا ڈائیلاگ. اب اگر سوچیں کہ ڈائیلاگ نہیں کامیاب ہوتا تو کیا ہوگا؟ لڑائی چلتی رہے گی. اس سے کس کو فائدہ ہے؟ پاکستانیوں کو فائدہ ہے یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہے؟ کون چاہتا ہے کہ ڈائیلاگ نہ ہو؟ کون چاہتا ہے؟ جیسی ڈائیلاگ کی بات ہوئی 3 دھماکے ہو گئے پشاور میں. پھر جب بات چیت بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھے، اے پی سی کا بات 3 دھماکے. پھر جب وہ بیٹھنے لگے وہ ان کو مار دیا حکیم اللہ کو. تو کون چاہتا ہے کیا یہ ملک لڑتا رہے، انتشار ہو؟ اس کا کیا ہمیں فائدہ ہے یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہے؟ خاص صاحب بالکل ٹھیک ہے، امن ملک میں چاہیے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سلالہ انسیڈنٹ کے بعد بند کی تھی سپلائیز. 32 ڈرون حملے ہوئے اس 8-9 مہینے کے دوران. امریکہ تو ڈرون حملے نہیں روکتا. کیا کرے پاکستان؟ پاکستان وہ کرے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 20 تاریخ کو پشاور میں تاریخی ہم پروٹیسٹ کریں گے ڈرونز کے خلاف. ہم پشاور میں کریں گے. پختونخوا حکومت یا پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف کرے گی، حکومت نہیں کرے گی. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس دوست محمد کا فیصلہ ہے کہ اگر ڈرون اٹیک ہو، یہ وار کرائمز ہیں، آپ گورنمنٹ کو کہا کہ نیٹو سپلائی بند کرو اور UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جاؤ. ہم انشاءاللہ تاریخی پروٹیسٹ کریں گے. کیوں کریں گے ہم یہ بتانے کے لیے کہ پاکستانی قوم کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، ناانصافی کیا قوم سے. دیکھیں برطانیہ میں 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے. جب امریکہ عراق میں اٹیک کرنے لگا تھا تو برطانیہ کے 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے. تو ہم کیا اتنی قوم مر چکی ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے 9 سال کے بعد ہماری ایک موقع تھا امن ہونے کا، وہ ڈرون مار کے ختم کر دیتے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کتنے دن کا؟ یعنی ہم پہلے تو 20 تاریخ کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تاریخی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم ان سے امید رکھیں گے کہ اس کے بعد ہمیں یہ امریکہ گارنٹی دے گا. اگر وہ نہیں دے گا گارنٹی کہ ہم کم از کم تب تک ڈرون اٹیکس نہ کریں جب تک ہماری بات چیت ہو رہی ہو، اگر وہ نہیں دیں گے پھر یہ مسلسل پروٹیسٹ جائے گا. آپ نے کیونکہ پروٹیسٹ کیا ہے، میں نے آپ کے سارے پروٹیسٹ کور کیے. پشاور کا پہلا جو آپ کا پروٹیسٹ تھا ڈرون کے خلاف جو آپ نے دھرنا دیا تھا، میں نے وہ بھی کور کیا. وہ SPTI تھا اور اس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ آپ نے 2 دن دھرنا دیا اور اس کے بعد ڈرون سپلائی سپیڈ. تو اب بھی SPTI کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ حکومت میں آ گئے نا سر. PTI کے طور پر جو آپ نے دھرنا دیا اس کا تو کوئی آؤٹ کم نہیں تھا. تو آپ حکومت میں ہیں تو ایز اے حکومت کیوں نہیں جا رہے آپ پروٹیسٹ میں؟ حکومت تھوڑے پرابلمز ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ صوبے کی اور وفاق کی آپس میں لڑائی ہو. لیگلی یہ لیگل لڑائی ہوگی نا، کیونکہ اصل میں تو وفاق کو ہم فیڈریشن کو چیلنج کر رہے ہوں گے. اگر ہم صوبہ کھڑا ہو تو ہم PTI کھڑے ہوں گے جو ہمارا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. لیکن یہ آگے کیا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ابھی. 20 کے بعد کیا ہوگا
وہ 20 کو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا ہوگا اس کا. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے جا کے, ایسا نہیں ہے, صرف 20 تاریخ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس دن وہاں بیٹھے گی. آپ دیکھیں گے 20 کو یہ گیم شروع ہوگی اور یہ کدھر جاتی ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. کتنے بندے اکٹھے کرنے ہیں امریکہ پہ کیا فرق پڑنا ہے آپ, اور مجھے اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑے زبردست بندے اکٹھے کرنے ہیں. بہت بڑا فرق. میں پھر سے آپ کو بتا دوں, میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے یہ پہلے سے ہی وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹوں کے بل چلے, جو پہلے گھٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. جب انہوں نے اگر یہاں صحیح پروٹیسٹ ہو گیا اور یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرے گا, کیونکہ باہر بہت بڑی کیمپین چل چکی ہے ڈرونز کے خلاف. یونائٹڈ نیشنز میں کیمپین چل گئی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو وار کرائمز کہہ دیا ڈرونز کو. ایک فلم میری جو ایکس وائف ہیں جمائمہ, اس نے بنائی ہے جو واشنگٹن میں چلی ہے, انگلینڈ میں چلی ہے, اس کے اگینسٹ پبلک اوپینین ہو رہا ہے. تو جب ہم پروٹیسٹ کریں گے دنیا میڈیا کے سامنے, یہ ایک بہت بڑا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, بجائے اس کے کہ ڈماش بھیج دیجیے ان کو مذمت کر دی. وہ نہیں بھیجی, کیا پرواہ کرتا ہے. امریکہ ڈینائی کر رہا ہے ویسے. یہ میں آپ کا اس پہ موقف جاننا چاہوں گا کہ یہ کوئی جینوئن قسم کا پروٹیسٹ کیا ہے ہم نے, یعنی کہ امریکہ ڈینائی کر رہا ہے سر کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں بھیجی ہمیں. میں نہیں جانتا کیا کیا انہوں نے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا وہ آزما لیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ ہوتی, میں آپ کو یہ ابھی بتا دوں شاہ زیب, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے کبھی ڈرون اٹیک نہیں کرنا. ہماری اگر گورنمنٹ, میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی تو امریکہ نے کیسے ڈرون حملے نہیں کرنے تھے, ایک یہ. اور دوسرا جو بڑا میجر اعتراض ہے کہ یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ ہیں, خیبر پختونخوا حکومت کی ویب سائٹ پہ یو ایس ایڈ لکھا ہوا ہے, اس کا بھی جواب میں نے آپ سے لینا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عمران خان صاحب نے کہا تھا میری حکومت ہوتی, تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو ڈرون حملے نہ ہوتے. خان صاحب نیٹو سپلائی بند کر کے دیکھ لیا تھا پیپلز پارٹی نے, احتجاج بھی ہر قسم کے, ایمبیسڈر کو سمن کرنا, جا کے پروٹیسٹ کرنا, یونائٹڈ نیشنز میں بھی ایک آدھ دفعہ ہو گیا معاملہ. اس کے علاوہ کیا آپ ایسا الگ کرتے کہ آپ کی حکومت میں ڈرون حملے نہ ہوتے؟ ان کو پتا ہے, وکی لیکس آپ پڑھ لیں, وکی لیکس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر ہمیں کہہ رہے کہ آپ ڈرون کرتے رہے, ہم مذمت کرتے رہیں گے, پارلیمنٹ کو میں سنبھالوں گا. پھر باب وڈبرڈ کی کتاب ہے اوباماز وار, اس کے اندر بڑے کلیئرلی وہ وڈبرڈ کہتا ہے کہ آصف زرداری نے ایڈمرل ملن کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج کی آپ کو فکر ہوگی, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, بس جسٹ گیٹ دا رائٹ گائز. یہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ خود ہی, جنرل مشرف نے تو خود ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے اجازت دی ہوئی تھی, ہمارے سامنے مذمت خود اجازت جنرل صاحب نے کیا, انہوں نے بھی کیا. تو یہ تو ان کا اور ان کا وکی لیکس, اور اب تو واشنگٹن پوسٹ میں پورا مضمون آ گیا کہ 2011 تک پوری پاکستان کو اجازت دی ہوئی تھی ڈرون. سلالہ سے پہلے بیس ہی ہم تھے نا, ہمارے یہاں سے اڑتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت ہے کہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ ہم مذمت کر رہے ہیں اور امریکنوں کو کہیں کہ آپ جو مرضی کریں. تو ان کو پتا تھا, ہمارا ان کو پتا ہوگا اور انہیں پتا تھا, شاید اس لیے بھی یہ جو الیکشن کے ریزلٹس کے اندر جو گیم ہوئی ہے, ان کو پتا تھا کہ اگر ہم آگے تو اس کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں کریں گے. میں تو کبھی نہ, میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں مغربی سوچ, پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں, میں جانتا ہوں, ان کو پتا ہے کہ جب ایک سٹینڈ لے لے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کے پیچھے عوام ہو, کبھی وہ کسی صورت نہیں کر سکتے. مطلب یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ تو بند کریں, امداد تو لینا بند کر دینا پہلے, پھر آپ چوڑے ہو کے تو جب کھڑے ہوں گے نا, جب ان کی امداد بند کریں گے, ان سے پیسے لینا. پہلے تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ ہماری کے پی کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کوئی کسی سے, کوئی یو ایس کسی سے کوئی پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں مانگے. یہ سارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو پیسے پہلے چلے آ رہے ہیں. دوسری چیز میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ سے جنگ لڑ لو, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ جنگ لڑ لو, میں تو کہا کہ پروٹیسٹ کرو, ان کو بتاؤ کہ ہمیں یہ نہیں ایکسیپٹیبل. یعنی آپ جب کسی, ہم اینٹی امریکن, نہ میں اینٹی امریکن بار بار کہہ چکا ہوں, نہ میں اینٹی انڈین ہوں, نہ میں اینٹی کچھ ہوں, ہم تو پالیسیز کو, انڈیا کی کشمیر پالیسی کے خلاف ہیں, ہم امریکہ کی یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس پالیسی کے خلاف ہیں, تو ہم یہ جو ڈرونز کی اس پالیسی کے خلاف ہیں, اس لیے ہم اس کے اگینسٹ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو برطانیہ میں جب 20 لاکھ لوگ لکھ رہے تھے امریکہ کی عراق وار کے خلاف, وہ اینٹی امریکن تو نہیں تھے, وہ تو عراق وار کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو اس لیے ہم, یہ رائٹ ہوتا ہے, آپ پاکستان میں ابھی بھی ہمیں پوری جمہوریت کی پریکٹس نہیں ہے. جمہوریت کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے اگری نہ کریں, آپ سمجھیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے, آپ اس کے اوپر سخت مذمت کریں. اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا آپ کٹی کر لیتے ہیں کسی سے. وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ کو یاد ہوگا جب ہلری کلنٹن یہاں آئی تھی اور بہت کیری لوگر بل پر پروٹیسٹ ہو رہا, تو انہوں نے کہا تھا آپ نہ لیں ہم سے امداد, بھائی آپ کو نہیں چاہیے تو سر جب آپ پروٹیسٹ کریں گے تو امداد لینے, سر یہ جو ہاتھ ہوتا ہے یہ والا,
اس کی بھی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں نا، یہ برابر کی بات تو نہیں کر سکتے آپ پھر. شاہزاد میں تو ہمارے سے اگر کبھی بات ہو، ہمارے سے تو بات ہوئی نہیں. میں جب جان کیری سے ملا تھا یہاں، میں نے تو بڑے واضح طریقے سے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نے اس کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نے اس کو سنایا تھا. میں نے واضح کہا تھا کہ یہ ڈرونز آپ کے لیے بھی برے، ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. بہت واضح کہا تھا. اور کہیں بھی اور ان کا ایمبیسڈر بھی تھا ساتھ. میں نے پہلے کلیئر کر دوں. اور میں کبھی بھی اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں اور ہم تمہارے لوگوں کا خون کریں گے، میں کبھی وہ ایڈ ایکسیپٹ نہ کروں. تو سر وہ لوگوں کا خون ہو رہا ہے نا؟ نہیں تو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی چیز یاد رکھنا، یہ آن کوئی پروجیکٹس ہیں پچھلی گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی نئے پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں لیے. مثلاً کئی پل بن رہا ہے، کئی پتہ نہیں انہوں نے کئی اسکول چلا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا. لیکن ہم نے ان کے اندر کوئی کسی سے پیسے مانگے کسی نہیں. میں نے کسی ڈونر کے پاس پیسے نہیں مانگنے گیا. وہ ٹھیک ہے، بٹ مجھے یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے نا کہ جماعت اسلامی کا غالباً وزیر خزانہ ہو اور بجٹ میں ایلوکیشن یو ایس ایڈ کے پیسوں کی ہو رہی ہو اور آپ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہو اور یو ایس ایڈ نظر آ رہی ہو، تو سر وہ ویب سائٹ پہ یو ایس ایڈ لکھا ہو. آپ کو بڑی عجیب عجیب چیزیں بھی نظر آئیں گی. یہ بڑی عجیب چیز ہے، بہت عجیب عجیب معاملے اور ہیں. اس میں عجیب چیز کیا ہے؟ اور کوئی پروجیکٹ کے گورنمنٹ کا چلا، ہم کیا نہیں جی یو ایس ایڈ ہے، ہم نے کٹی کی ہوئی ہے ان سے، اس لیے ہم واپس کر. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھا بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا بتا دوں، کبھی بھی میں نے جب پیسے بھی مانگے شوکت خانم کے، ہمیشہ پاکستانیوں سے مانگے. کبھی میں نان پاکستانی، حالانکہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں نے نہیں مانگے. میں صرف پاکستانیوں سے مانگتا ہوں. یہاں نمل یونیورسٹی کے لیے پاکستانیوں سے. اب ہمارا جو نیا شوکت خانم انشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے پشاور میں، تو یہ سارے ہم پاکستانیوں سے ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو ڈونر فنکشن اٹینڈ کیے میں نے باہر آپ کے شوکت خانم. میں ایک اور بھی شاہزاد آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ انشاءاللہ یہ ملک بھی بچے گا پاکستانیوں کے ہاتھ میں. یہ فورنرز نہیں بچانے لگے اس ملک کو، نہ امریکنوں نے بچانا. کوئی قوم کسی اور نے ایڈ دے کے پیر پہ نہیں کھڑی کی. قوم خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے. مجھے ایک اور بات بتائیے. اب میں چلیں اگر ایک ایسا سینیریو ہو جس میں امریکہ ڈرون نہ کر رہا ہو اور آپ لوگ مذاکرات کر لیں آپ کی طرف سے سیز فائر، تو طالبان نے کیا بڑا سکون سے، مطلب میں جاننا چاہتا ہوں عمران خان کا نقشہ کیا ہے وزیرستان میں؟ ایک اسٹیٹ کی ریٹ، ریاست کی ریٹ جس پر ریاست کی چلتی ہو یا طالبان کی چلتی ہو، نقشہ کیا ہے؟ عمران خان کیونکہ سارا قبائلی علاقے کو سب سے بہتر جانتا ہے. عمران خان یہ سمجھتا ہے، اور کوئی بھی جو قبائلی علاقے کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو امن کا راستہ ہے قبائلی علاقے میں، جس کی چابی ہے وہ ہے قبائلی علاقے کے لوگ. جس دن آپ نے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، آپ جنگ جیت کے، آپ کو کوئی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں دیکھیں شاہزیب، وہاں کم از کم 8 سے 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں قبائلی علاقے میں. جو ملیٹنٹس ہیں وہ 20 24 25 30 ہزار ہیں میکسیمم. یہ جو یہ ہر دنیا کے اندر پر کیپٹا سب سے زیادہ ہتھیار قبائلی علاقے میں. تو یہ وہ علاقہ ہے جس میں یہ لوگ تکڑے ہیں. سوال یہ کہ یہ کیوں نہیں ملیٹنٹس کا مقابلہ کرتے؟ کیونکہ ان کے متاثر ہیں. 80% مسعود قبیلہ وزیرستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ یہ تب تک نہیں کیونکہ تاریخ ہے کہ اس کے پیچھے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں کسی فورنر کے اگینسٹ، جس طرح انگریزوں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، روسیوں کے اگینسٹ، کبھی بھی جہاد لڑنے مجاہدین کے خلاف کبھی بھی قبائلی علاقے کے لوگ نہیں لڑیں گے. جب تک ان کو یہ تاثر رہے گا نا کہ یہ جو لڑ رہے ہیں یہ پاکستانی فوج کے خلاف اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے، جب تک ان کو یہ تاثر رہے گا، میں علاقے کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں، مجاہدین سے نہیں لڑیں گے. سمجھ آئے؟ امن کیسے آئے گا؟ امن تب آئے گا جب امریکہ سے آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے، جب آپ ڈرون ختم کریں گے، اور آپ جب ان کو کہیں گے کہ ہم اب امریکہ کی جنگ سے باہر نکل گئے ہیں، نہ ہم امریکہ سے منتھلی ایکسپینسز لے رہے ہیں اپنے فوج کے لڑنے کے، نہ ہم ان کو ڈرون کرنے دے رہے ہیں، ہم یہ پاکستان کی سوورن حکومت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شاہزیب، آپ کے قبائلی علاقے کے لوگ خود ہی اپنے علاقے کو سنبھالیں گے، ان کے رشتہ دار ہیں. یہ جو طالبان ہیں، سننے میری بات، ہمارے سے جھوٹ بولتے، اتنا جھوٹ بولا گیا فورن ملیٹنٹس لڑ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ 600 سے 800 فورن ملیٹنٹ ہے. وہاں 8 سے 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں. تو 600 700 اور 1.5 لاکھ ہماری فوج ہے وہاں. ہاں صاحب، تو یہ جب آپ شمالی وزیرستان جا رہے تھے ڈرون کے خلاف، اور میں نے آپ سے کہا، آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گیا میں جب اس میں، تو میں نے آپ سے کہا آپ شمالی وزیرستان کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے خود نے مجھے کہا کہ ہمارے وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر اتنے سارے فورنرز ہیں کہ ہم نہیں گارنٹی دے سکتے. فورنرز نہیں ہیں، کہ ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو جو آئے ہیں یہاں پر. فورنرز نہیں، انہوں نے کہا زیادہ گروپس ہیں، جو ابھی جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ 40 گروپ ہیں.
انہوں نے کہا گروپس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سارے گروپس کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کچھ نہ کرو. اور ساؤتھ وزیرستان جس میں ہمیں کہا گیا کہ آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے, ہم وہاں بھی نہیں گھس سکے. یعنی ساؤتھ وزیرستان جدھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپریشن کامیاب ہے اور ہو گیا ہوگا, لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم اندر نہیں گھس سکے. وہاں صرف وہ ملیٹنٹس آتے ہیں اور اپنے لوگوں کو رہا کرا کے لے جاتے ہیں, بٹ آپ نہیں جا سکے تھے. مجھے یاد ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علاقے میں کامیاب آپریشن بھی ہو گیا وہاں یہ حالات ہیں کہ نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں, نہ آرمی شام کو رات وہاں کانوائے کے بغیر جا سکتی ہے, نہ وہاں لوگ واپس جا رہے ہیں. مجھے لاسٹ بریک پہ جائے سے پہلے یہ بتا دینا, پھر اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے مولوی فضل اللہ نے واپس کوئی پرچون کی دکان کھول لی, نے اپنا بزنس شروع کر لے رہا ہے, اور ان لوگوں نے جو پاور دیکھ لیا ہے اور خون کا مزہ چکھ لیا, اور آپ کے خیبر پختونخوا میں تو کڈنیپنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کسی تاجر, یہ لوگ واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے. اگر کیا ہوگا اگر مگر اس کے اوپر مفروضوں کے اوپر بات نہیں بن رہی. یہ تو بالکل ہی ایک فیوٹائل کانورسیشن ہے, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ اگر کیا ہوگا. پہلے ہوگا تو دیکھیں گے نا, وہ کہتے ہیں کراس the bridge when you come to it. پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ کیا ایسے چلتے رہنا ہے, اگر وہ نہیں ہوگا تو دوسرا کیا چوائس ہے, کہ ایسے لڑتے رہیں. ایسے کیا آپ کی ہماری قوم برداشت کر سکتی ہے اگلے 8 سال؟ مجھے بتائیں, جو 8 سال 9 سالوں میں تباہی مچی ہے, کیا 9 سال اور برداشت کر سکتی ہے؟ وہ نہ کرے, بٹ اسٹریٹجی اگر کمپلیٹ کی, سوات میں آپریشن کیا فوج نہیں نکل پا رہی کیونکہ سول انتظامیہ نہیں آئی. That's what I'm saying. کہ اسٹریٹجی تو پوری بنائے نا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ملٹری آپریشن تو ایک پولیٹیکل سولوشن کا حصہ ہوتا ہے. ملٹری آپریشن اگر ہو صرف اور پولیٹیکل سولوشن ہونا تو وہ ہوتا ہے جو آج سوات میں ہے کہ ہم آپریشن بھی ہو گیا, 20 لاکھ لوگ کی نقل مکانی بھی ہو گئی, اور پھر بھی جا کے ابھی تک فوج بیٹھی ہوئی ہے. لاسٹ بریک, اس کے بعد مجھے کچھ سیاسی معاملات پہ بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے, ایک بریک کے بعد. یعنی ایسا روز کسی کو دے دیا, یہ ٹیکس بچانے کے طریقے ہیں. پیرمیٹنس تو ٹیکس بڑھانا بجائے غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈالنا اور عوام کے اوپر قیمتیں بڑھا کے ٹیکس ڈالنا, ان کا کام تھا. پیسے والے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کریں جن کے باہر پیسے پڑے ہیں. ہمارے پاس اب قانون ایسے ہیں کہ اگر باہر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں تو آپ ایکچولی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی جائز سورس آف انکم نہیں ہے, جو اتنا باہر پیسہ پڑا ہے وہ آپ پیسہ واپس لا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ خود لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, وہ دوسروں کو بھی نہیں ہاتھ لگا رہے باہر پیسہ. ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے اور باقاعدہ اس پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ آپ کھل کے اپوزیشن اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور وہاں ڈیلیور کرنا ہے اور وہاں پر تنقید ہوتی ہے. آپ کسی بھی طریقے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت سے کسی بھی طریقے سے. شاہ زیب بالکل غلط ہے. میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, دیکھیں یہ کہ اگر وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایڈورٹائزمنٹ پہ زیادہ پیسے نہیں خرچ کر رہی اور ایڈ زیادہ نہیں دے رہی, آپ مہربانی کریں, آپ ذرا پشاور کسی شہر میں چلے جائیں, عام ذرا سڑکوں پہ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا کوئی نظام میں بہتری آئی ہے. میں آپ کو 90% لوگ آپ کو کہیں گے کہ بہت چینج آ گیا. 90% آپ کو خیبر پختونخوا میں لوگ کہیں گے. پٹواری کا نظام دیکھ لینا, انتظامیہ دیکھ لیں, پولیس کا نظام دیکھ لیں, ڈی پولیٹیسائز کر دیا پولیس, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. ابھی کرپشن کے اوپر ہم کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں کیونکہ شروع میں تو نہیں کر سکتے. 11 منسٹرز کو فارغ کر رہے ہیں؟ نہیں 11 میں نہیں کر رہے ہیں. کتنے منسٹر؟ 2 تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں ہم. اور بڑی خبریں ہیں کہ وہ 2 آپ کی جماعت کے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حکومت ہل جائے گی. ہل جائے, لیکن فارغ ہم نے دیکھیں ہماری 2 چیزیں تھیں, میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں. ایک ہمارا یہ تھا کہ ہم نے امن لے کے آنا ہے, اور دوسرا ہمارا تھا کہ کرپشن فائٹ کرنی ہے. ان 2 پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. ان دونوں کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اگر نیٹو سپلائی بلاک کر رہے ہیں, ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے یہ سپلائی بلاک کرنا ہے. یہ ہم پہلے بھی ہمارا موقف رہا ہے. کرپشن کے اوپر ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے. یہ کہ گورنمنٹ چلے جائے گی, اگر وزیروں کو آپ نکال دیں گے یا کسی کو کرپٹ لوگوں کو نکال دیں, چلی جائے, پھر الیکشن کروا دیں گے. یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم گورنمنٹ چھوڑیں گے, ہم ری الیکشن پہ چلے جائیں گے. وہ آپ نے جب بار بار بیان دیا نا کہ اگر ڈرون نہ رکے تو مجھے اگر اپنی حکومت بھی توڑنی پڑی اسمبلی میں, تو اس کے بعد یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ آپ بڑی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جان چھڑے حکومت سے. عمران خان کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا آج تک؟ مجھے بتائے کوئی. مجھے 35 سال سے دنیا جانتی ہے. میں ایک آپ کو بتاؤں, دیکھیں پختونخوا کے اندر انشاءاللہ ہماری جو پرفارمنس ہے, میں اس کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری مثلا ہمارے زیادہ لوگ کوئی ہم نے کرپشن میں زیادہ پکڑے اور ہماری میجورٹی نہیں رہتی, ہم الیکشن کال کر دیں گے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم کلیئر میجورٹی لے کے واپس آئیں گے. خبر تو دے دینا یہ کہ 2 جو منسٹر ہیں
وہ آپ کی جماعت کے ہیں یا کسی اور جماعت؟ اتنا بتا دیں. وہ آپ ابھی کل تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا کل تک پتا چل جانا ہے کہ یہ دو تو اور ہیں اور ایک دو اور بھی میری نظر میں ہیں. لاسٹ کوشچن. آپ کے دوست نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ جو سولو فلائٹ کر دی ہے خامخواہ، بڑا کنسنسس ہو گیا تھا، آپ نے اکیلے جو 20 کا کہا نا اس کے بعد سولو فلائٹ ہو گئی، اب جماعت الگ ہو گئی، مولانا صاحب نے کہا یہ اور آپ الگ ہو گئے. یہ کون سی جماعت؟ آپ نے جو دھرنا کا کہا نا، کون سی جماعت الگ ہوگی؟ پھر جماعت اسلامی نے اپنا الگ دھرنا کر لیا، آپ نے الگ کہہ دیا کہ ہم نیٹو سپلائز جو بلاک کر دیں گے. اس دن جو آپ نے پوری تقریر کے جو آخری جملہ تھا نا، اس پر آپ کے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ ہم 20 کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں، جس سے آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہاؤس کو. کیا یہ سارے ہاؤس نے ساتھ؟ تو کیا چیز روک رہی ہے آپ سے 20 تک سارے ہاؤس کو ساتھ آنے کے لیے؟ سارے ہاؤس دیکھیں، یہ جو امریکنوں نے کیا ہے، یہ سارے ہاؤس کے منہ کے اوپر ایک انہوں نے چماتا لگایا ہے، یعنی سارے ہاؤس کو انہوں نے بے عزت کیا ہے. میں اکیلا تو نہیں ہوں، گورننگ پارٹی بھی ہے، ساری پارٹیز ہے، ساروں کی جوائنٹ اے پی سی کے اندر سب کا فیصلہ تھا. تو یہ انہوں نے تو ساروں کو بے عزت کر کے رکھ دیا، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہمیں کتنا کیسے دیکھتے ہیں، کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں. تو کیا ان کو کسی کو شرم نہیں ہے؟ چلو یہ اپنا کر دے دھرنا، ہم تو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھرپور کریں گے. اور آپ آئیں گے 20 تاریخ کو، جب آپ دھرنے پہ آئیں گے نا، تب لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا پہلے سے حالات بہتر ہوئے یا نہیں. 20 تاریخ کو پھر دھرنے میں ملاقات ہوتی ہے. خان صاحب تھینک یو، بہت شکریہ.